السلام علیکم دوستو، علامہ اقبال کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک 1897 سے لے کے 1905 تک اور دوسری 1905 سے اونورڈ۔ 1897 سے لے کے 1905 تک اس دوران علامہ اقبال بہت بڑے ہندو نیشنلسٹ تھے۔ اسی دوران انہوں نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ترانہ لکھا، آج بھی انڈیا میں کافی پاپولر ہے، اور ان کی ہندوستان سے محبت کا اندازہ اس شعر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ لیکن جب اقبال 1905 میں انگلستان اور جرمنی گئے، وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی۔ یہ وہ وقت تھا جب اقبال کا نظریہ بالکل ہی چینج ہو گیا، اور اب ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے بہت گہرے جذبات تھے، اور یہ بات ان کے اس شعر سے پتہ چلتی ہے۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ وہاں سے جب یہ واپس آئے 1908 سے 1930 تک ان 22 سالوں میں اپنی شاعری اور نثر کے ذریعے اسلام کے نظریہ فکر اور فلسفہ حکمت کو بیان کیا، اور قرآن پر ان کی ریسرچ اس قدر تھی کہ ان کے ہر شعر سے قرآن ملتا تھا۔ اور یہ میں نہیں، علامہ اقبال خود فرما رہے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے ہر پیغام میں قرآن کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اور علامہ اقبال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے تھے، اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی اور چیز شامل ہو گئی ہے تو آپ میرے فکر کے پردے کو چاک کر دیں، اور قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کر دیجیے گا، اور مجھے اپنے قدم بوسی سے بھی محروم کر دیجیے گا۔ اور اس وقت علامہ محمد اقبال ہندو نیشنلسٹ کے بالکل خلاف ہو چکے تھے، وہی علامہ اقبال جنہیں ہندوستان کی محبت کے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور مسلمانوں کو بھی وطن کی محبت سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ اور اسی دور میں ہندوؤں کی مذہبی اویئرنیس کا عمل بھی بہت شدت کے ساتھ شروع ہوا۔ چیٹرجی، انہوں نے بندے ماترم ترانہ لکھا، اور دوسرے راجا رام موہن بہت بڑے اسکالر اور 10 زبانوں پر عبور تھا انہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری تحریک شروع ہوئی، آریہ سماج، اور یہ ایک ملیٹنٹ تحریک تھی۔ انہوں نے سرے عام کہا، یا تو مسلمان ہندو ہو جائیں یا پھر ہندوستان چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ اور پھر 1923 میں شدھی اور سنگٹن کی تحریکیں چلی، جن کا مین مقصد مسلمانوں کو ہندو مذہب قبول کروانا یا پھر ہندوستان سے نکالنا تھا۔ اور اسی دوران بہت سارے مسلمان کم علمی کی وجہ سے اپنے وطن چھوڑنے کی محبت میں ہندو مذہب قبول کرنا شروع ہو گئے۔ اور اسی کے مقابلے میں مولانا الیاس نے ایک تحریک شروع کی، کہا کہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر کے پورے ہندوستان میں پھیل جاؤ اور اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کرو۔ اور اس وقت علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری اور نثر کے ذریعے مسلمانوں کو وطن کی محبت سے آزاد کروایا۔ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نہ زارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ لیکن اسی دور میں محمد علی جناح سیاست سے مایوس ہو کر ہندوستان چھوڑ کر انگلستان جا چکے تھے۔ لیکن ایم اے جناح کے بعد علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کی رہنمائی کرنا شروع کی۔ 1930 میں الہ آباد میں علامہ اقبال نے تاریخی خطبہ دیا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی پیشن گوئی کی۔ ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنے گا، اور بننا بھی چاہیے۔ اور اس چیز نے مسلم لیگ کے اندر ایک امید اور ایک نیا جذبہ پیدا کیا۔ اور پھر 1932 میں علامہ اقبال لندن میں محمد علی جناح سے ملے اور انہیں واپس ہندوستان آنے کے لیے کنونس کیا۔ اور پھر محمد علی جناح نے 1937 سے 1947 تک مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے لیے ایسا کام کیا کہ ہر بات اسلام کے مطابق ہوتی تھی۔ یہی چیز نے ہندوستان کے مسلمانوں میں اپنے الگ وطن کا جذبہ پیدا کیا، جس میں رہ کے وہ دین اسلام پر عمل کر سکیں۔ اسی کوشش کے چلتے 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا، لیکن انفارچونیٹلی علامہ اقبال اس وقت دنیا میں نہ تھے۔ 30 اپریل 1938 علامہ اقبال کا انتقال ہوا۔ اس وقت کولکتہ میں بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا، جس کے چیف ایم اے جناح تھے۔ اور اسی جلسے کے دوران جب علامہ اقبال کے انتقال کی خبر پہنچی تو پورے جلسے میں غم کا سما تھا۔ محمد علی جناح نے تاریخی الفاظ سے علامہ اقبال کے بارے میں فرمایا، ٹو می ہی واز اے پرسنل فرینڈ، philosopher and guide. As such, he main source of my inspiration
एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट। 1940 में फर्स्ट टाइम जब अल्लामा इकबाल डे मनाया गया, मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, अगर हम इस्लामिक रियासत कायम करने में कामयाब हो जाते हैं और मेरे सामने दो ऑप्शन रखी जाती हैं कि या हुकूमत संभाल लो या अल्लामा इकबाल के कलाम ले लो, तो मैं अल्लामा इकबाल के कलाम को प्रेफर करूंगा। अल्लामा इकबाल सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक सोच, एक फिक्र, एक जज्बा है और आज भी उनके कलाम लोगों की जिंदगियों को बदलने की ताकत रखते हैं। उनको पढ़कर डॉक्टर इसरार अहमद बने, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी बने और उनका एक शेर जवाब शिकवा का जो कि हकीकत पर मबनी है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन कैसे हुई इस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है, इसे भी लाजमी देखें। इल्म सीखें और सिखाएं। मिलते हैं ऐसी ही एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह निगहबान।